تڑپتے دھڑکتے دیکھا ہی ہوگا. اب ذرا ان بچوں کو بھی دیکھ لیں جنہیں اللہ کی گھر مسجد میں باقاعدہ اس فضول کام کے لیے تربیت دی جا رہی ہے, انہیں سکھایا جا رہا ہے. حالانکہ اس کام کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ایک اپنی ہے, لیکن اس طرح کا متقی پرہیزگار ذکر کرنے والا آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. حقیقت میں یہ کوئی ذکر کا طریقہ نہیں ہے, یہ ریاکاری ہے, یہ ذکر کا مذاق ہے. اب نہ جانے ان کے اندر ایسا کون سا کیڑا ہے جو انہیں تنگ کرتا ہے اور یہ قرآن و حدیث کے مقدس اسٹیج کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. سنائی جائیں گی تو بھلا مزاروں سے پیٹ بھرنے والوں کے ہتھے کون چڑھے گا. جیسا کہ اس مرید کو ہی دیکھ لیں جو اپنے پیر صاحب کی طرف منسوب کر کے بے بنیاد پھڑے مار رہا ہے. کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے کیا سنا ہے؟ ابھی آپ یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں تو کتنا عرصہ چلا کاٹا ہے انہوں نے یہاں؟ برف کا چلا تھا سرکار کا. اچھا, برف کا. برف میں بھی سرکار اسی طرح بیٹھے رہتے تھے, اور کئی بار مرید کہتے ہیں کہ سرکار کے اوپر سے ہم برف ہٹانے لگے, سرکار نے غصہ کیا کہ میری رضائی کیوں اتار رہے ہو. اچھا, یہ میری رضائیاں ہیں, یہ نہیں اتر دکھاتے رہتے تھے. کہتے تھے کئی بار لوگ کہتے تھے کہ سرکار کے پاس ہم بیٹھے ہوئے, کئی بار سرکار نے یوں بیٹھے بیٹھے ہی کہا کہ ہاں بھائی, خالی پیالہ لیتے تھے, کمر کے پیچھے سے گھما کے دیا, اور الوا مکھڈی کسی کے دل میں جو خواہش ہوئی وہی اس کو دیا. اور شیر کی سواری کرتے تھے سرکار. اچھا, شیر آتا تھا یہاں شیر آتا تھا. سرکار کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو سرکار کئی بار شیر آیا اور سرکار کو لے گیا, اور 3-3 4-4 گھنٹے مرید بیٹھ کے انتظار کرتے تھے, پھر واپس آ کے چھوڑ دیتے. یہاں میں نے اس 3 سال میں 2 مرتبہ شیر کا یہاں پہ مجھے دیدار ہوا ہے انشاءاللہ تعالی. اس 4 دیواری کے اندر یہاں ڈیوٹی ہے انشاءاللہ تعالی. میرا ایمان یقین کہہ رہا ہے کہ یہاں اور پریوں کی ڈیوٹی ہے. حالت کی امتحان ہی تو اور کیا ہے. یہ جاہل اپنے کسی پیارے کی قبر پہ ڈھولے مائے کہہ رہے ہیں اور ڈھول پہ ڈانس کر رہے ہیں. اگر حقیقت میں دفن مردے سے انہیں کچھ پیار ہوتا تو یہ قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے, نہ کہ قبر کے اوپر ڈانس کرتے. یہ صورتحال دیکھ کر آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کسی جیل کا سین ہے جہاں مجرموں کو الٹا لٹکایا گیا ہے. تو نہیں جناب, دراصل یہ ایک درگاہ ہے جہاں کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی مرید کی یہاں مانی گئی کوئی مراد پوری ہوتی ہے تو اسے مزار پر آ کر کچھ وقت الٹا لٹکنا پڑتا ہے. لیکن جناب ان بیہودہ کاموں کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. خیر, اپنی من مانی کا دین ہے, لگے رہیں اور شیطان کو خوش کرتے رہیں. قبر کے پجاریوں کا قبر پہ حاضری دینے کا عجیب و غریب طریقہ دیکھیں. اعلیٰ حضرت کے کتوں کی فریاد سنیں. اللہ پاک نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو سرکار کے کتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتے پسند ہی نہیں ہیں. اتنا جانتے ہم ہیں تمہارے کتے, ہم اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے, ہم اس کو چیر دیں گے, ہم اس کو چیر دیں گے, دشمن ہے جو تمہارا یا اعلیٰ حضرت حضرت. یہ انڈیا کی ایک ویڈیو ہے جہاں ایک بستی میں ڈھول باجوں کے ساتھ بارات آئی, اور جب نکاح پڑھانے کے لیے مولانا صاحب کو بلایا گیا تو مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا اور دولہے صاحب کو خوب نصیحت کی, جس کے بعد دولہے صاحب نے اس گناہ پر توبہ کی, معافی مانگی, اور پھر مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا. اس لیے میں بغیر دیکھ کے آیا ہوں, بغیر دیکھ کے کہ ڈھول تاشے والے آئے وہی نکاح پڑھائیں, یا پھر الگ اعلان آتے ہیں توبہ کریں, اور آئندہ اس یہ عہد کریں آئندہ کبھی سماج کے خلاف نہیں آئیں. جی جی, اور سارے سماج مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے کام کر رہے تھے, الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا. لیکن آپ نے شروع کیا, کبھی دوسرا شروع کرے گا, ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا. آپ لوگوں نے پورے شہر کے امام کا یہ تماشا بنا لیا علماء کا کہ علماء جو ہے ممبر سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی اہمیت نہیں, کوئی ویلیو نہیں.
और नौकर समझ लिया है कि हम चाहे ढोल ताशे बजाएं चाहे बैंड बाजे बजाएं, तुम तो निकाह पढ़ाने आओगे, तुम तो हमारे नौकर हो। नौकर ना समझो उलमाए किराम को, समझ में आ रहा? हाँ, तो ये गलती ना करो, आप नौशा बने, दूल्हा बने, आज बहुत मुबारक दिन है, और ढोल ताशे लेकर के आप मस्जिद तक गए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए, आपने शरीयत का मजाक उड़ाया, उलमा का मजाक उड़ाया, पूरे शहर और समाज का मजाक उड़ाया। इतना मुबारक दिन है, अल्लाह ताला ने आपको ये इतना अच्छा दिन दिखाया कि शादी वाला दिन सबसे खुशी का दिन रहता है इंसान का, लेकिन आपने शैतान को खुश करने का काम किया और आप सोचते हैं ढोल ताशे लेकर के जाएंगे मस्जिद के दरवाजे तक और मस्जिद में जाकर के अल्लाह के सामने सज्जा करेंगे, तुम्हारा सज्जा कबूल होगा? बताइए, कहीं से सनद लेकर के आइए, कहीं से हमारे लेकर के आइए, तो फिर सज्जा क्यों किया? ये तो खुदा के घर का भी मजाक हुआ ना। तौबा कीजिए सबके सामने, तौबा करते हैं, माफी चाहते हैं, आज के बाद कभी जो है समाज के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं होगा।